میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ابھی ہم نے سنا کہ 3 رمضان کو خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس ماہ مبارک کی 10 رمضان کو خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی شاید آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں، کیونکہ دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ کون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خاتون تھی جس کی 2 مرتبہ شادی ہوئی اور 2 مرتبہ وہ بیوہ بھی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے بھی تھے اور وہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، سب سے دولت مند تھی، بلکہ علماء اکرام نے لکھا کہ وہ ملکہ تھیں۔ اس زمانے میں کہ مکے میں ان کے پاس 21 لوگ تھے گھر میں کام کرنے والے، اور وہ خود تجارت کرتی تھی، اور اس زمانے میں ان کو بہت سے رشتے آئے کہ آپ دوبارہ نکاح کریے، آپ نے نہیں کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے اس زمانے میں بت بھی تھے، اور ایک قسم کا میلہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے بھی تھے۔ تو اس وقت وہ صرف خواتین کا وقت تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ واقعہ لکھا۔ ابن اسحاق نے لکھا کہ ایک یہودی آیا، ان خواتین کے سامنے سے گزرا اور کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول آنے والا ہے، تم میں سے جو بھی ان کی بیوی بنو گی وہ خوش قسمت کہلاؤ گی۔ تو اس وقت خواتین نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے اس پر بڑا غصہ کیا، بلکہ بعض خواتین نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ کہہ کر ایک آخری رسول اور نبی آنے والا ہے۔ بعض خواتین نے کنکریاں اٹھا کر اس یہودی کو مارا، بعض خواتین نے کہا کہ یہ مکے کا نہیں ہے، یہ مکے سے باہر سے آیا۔ مگر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ آپ نے اس کے الفاظ کو اپنے دل میں ذہن نشین کر لیا کہ وقت آنے والا ہے کہ نبی آخری رسول آنے والے ہیں، اور تم میں سے خوش قسمت وہ رہیں گے جو ان کی بیوی بنیں گے، زوجہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نیک ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کی تعریف سنی۔ بلکہ میں آپ کو طبقات ابن سعد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت الفاظ لکھے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم شباب میں قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، حلم اور تحمل کا پیکر مجسم، میل جول میں سب سے زیادہ فرد بخش،
ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر مزاج میں باکمال، ہر ایک کی خدمت کرتے، ہر ایک کا خیال رکھتے اور انتہائی درجے کے امانت دار، وعدے کے پکے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ گویا اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے، اسی بنا پر ان کی قوم نے ان کو الامین کے لقب سے نام دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ختیجہ جب یہ جانی تو انہوں نے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مکے میں لوگ گرمی کے دنوں میں دمشق کو جاتے تھے، اب موجودہ جو ڈیمسکس کہتے دمشق میں بصری ایک جگہ ہے، وہاں پر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ سردی کافی ہوتی آج بھی دمشق میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اپنے غلام، اپنے کام کرنے والے میسرہ کے ذریعے کہ کیا آپ میرا سامان تجارت کا بصری دمشق کو لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا۔ حضرت ختیجہ نے اپنے غلام سے کہا، میسرہ سے، کہ میں تم کو تاکید کر رہی ہوں کہ تم ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، اور وہ جب کوئی فیصلہ کرتے تو اس میں مداخلت مت کرو، اور جب تم واپس آؤ گے تو مجھے آ کر بتانا کہ کیا ہوا۔ یہ تجارت کا قافلہ مکے سے نکلا، دمشق بصری مقام پر پہنچا، وہ تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں پر حضرت ختیجہ کے غلام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک راہب تھا، نستور اس کا نام تھا، اس نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکے سے نکل کر آئے۔ تو اس راہب نستور نے کہا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس جھاڑ کے اس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی اور رسول بیٹھتے ہیں، یقیناً یہ آخری رسول ہے۔ پھر اس نے دیکھا ایک اور معجزہ کہ جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دھوپ ہے تو فرشتے آ کر سایہ دے رہے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب وہ معاملے داری کر رہے ہیں کاروبار کی، تو جس سے کر رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ بتوں کے نام کی قسم کھائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھانا تو چھوڑو، میں ان کے سامنے سے سب جاتا ہوں تو اپنا چہرے مبارک کو پلٹا لیتا۔ پھر بڑا اس تجارت میں بڑا منافع ہوا۔ جب واپس آئے، اس میسرہ نے جا کر حضرت ختیجہ کبریٰ سے کہا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر وہ جا کر ان کے چچازاد بھائی تھے، ان سے جا کر کہا، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، وہ ابھی بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے، ضعیف ہو گئے تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے تھے، کفاران قریش سے کہتے تھے کہ تم دین ابراہیمی پر قائم رہو، یہ کعبۃ اللہ بنایا گیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ان کے پاس گئے کہ ان کے چچازاد بھائی تھے، یہ تمام باتیں ان کو بتائیں، اور ان کے خواب انہوں نے بتایا حضرت ختیجہ الکبریٰ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے سورج نکل رہا ہے، اس کی روشنی مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو چیزیں مجھے بتائی ہو، مجھے لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمہارے خواب سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ان سے نکاح ہوگا۔ پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ نے حضرت نفیسہ سے، آپ کی دوست تھی جو بعد میں اسلام کو قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے ذریعے سے اپنا نکاح کا پیغام بھجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، نکاح ہوا، اور جس خاتون اول کے پاس 21 کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دولت تھی، وہ اپنی پوری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء کرام نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے بصیرت اور فروز خطابات سے ہم کو بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ 1500 سال پہلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بولو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا مارتے، نعوذ باللہ شاعر کہتے، کیا کیا نہیں کہتے، کبھی کبھی پتھر پھینک کر مارتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر آپ کے چہرے مبارک سے دھول کو صاف کرتی، ان کو اطمینان دلاتی کہ یقیناً اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پیٹ پر زخم ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اپنے جسم کے جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو پھاڑ کر آپ کے زخم پر اس کو مرہم لگاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا دو، اوڑھنے کے لیے مجھے کپڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون اول سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے ان کی دھارس بنا اور کہا کہ نہیں نہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کو پیسہ دینے والے ہیں، ضرورت مندوں کو، آپ یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہو کون تھی خاتون اول، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بے انتہا مشکلات اور تکالیف اٹھائیں، پوری دولت ختم ہو گئی، اور حدیث شریف میں آیا کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر لا رہی ہیں، جسم پر کپڑے ہیں، پیون لگا ہوا ہے، اور جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون اول آ رہی ہیں کھانا لے کر، ان سے کہیے کہ اللہ ان کو اپنا سلام پہنچاتا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس میں ان کو بہت سکون ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینے کو نہیں دیکھا، مکے کو فتح ہوتے نہیں دیکھا، اذان نہیں سنی، جمعے کے بارے میں نہیں سنا، مگر اگر دنیا میں پہلے کسی خاتون نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے تربیت دی اپنی اولادوں کی۔ ایک جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرا بیٹا مجھے بہت یاد آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو تو یہاں بیٹھ کر تم جنت میں اپنے بیٹے کی آواز سن سکتی ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے انگور کا گوشہ دیا کھانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین جو ہم کو ملا ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ کوئی چمن سے چل کر نہیں ملا ہم کو۔ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت پوری استعمال ہو گئی، ان کی تکالیف، ان کے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، جو بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں اسلام قبول کیے تھے۔ وہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، گرفتار ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب جا کر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم دنیا اور جنت میں میری بیوی رہو گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ مدینے میں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ضعیف عورت آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا کر اس عورت سے بہت دیر تک گفتگو کی، بہت دیر تک، اور جب جا رہے تھے تو ان کو تحفے تحائف دیا اور ایک صحابی رسول سے کہا کہ ان کو لے جا کر چھوڑ کر آؤ۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ گوشت آیا تو کہا کہ زیادہ گوشت استعمال کرو، اس میں شوربہ بناؤ۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، ان کو یہ سالن بھجانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنا یاد رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میری بات کو سمجھتا نہیں تھا، وہ میری بات کو سمجھتی تھی۔ جب کوئی میرے پیغام کو سننے کو تیار نہیں تھا، وہ میرے پیغام کو قبول کیا۔ جب دولت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ساری دولت کو دین کے لیے لگا دیا۔ آج اچھے دن آ گئے، اس وقت کسی نے اگر میرا ساتھ دیا تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امت کی ماں ہیں، کس طریقے سے ان سے محبت کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان عظیم شخصیتوں، ہستیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ہوا، آپ کے شوہر ابو العاص گرفتار ہو گئے جنگ بدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا کہ جو فدیہ دے گا، انہیں پیسے دے گا، ان قیدیوں کو رہا کروا دیا جائے گا۔ آپ کے شوہر نے خط لکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فدیہ پوچھ رہے ہیں، پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے، تو انہوں نے ایک ہار بھجا دیا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو رقت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی، آنکھ میں آنسو آئے اور کہا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا تم ابو العاص کو بغیر یہ ہار لیے رہا کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہمارے لیے آخری فرمان ہے۔ ابو العاص سے کہا کہ تم جب مکے کو جاؤ گے میری بیٹی کو واپس بھجاؤ گے۔
طے کیا گیا کہ صحابہ جائیں گے مکے سے 12 کلومیٹر دور کسی جگہ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی۔ جب نکلی وہ سفر میں تو حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو گھیر لیا اور اونٹ کو نیزہ مارا۔ حضرت زینب حاملہ تھی، اونٹ سے گری تو حمل ساکت ہو گیا۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جہاں کہیں بھی حبار مل جائے اس کا کام تمام کر دینا۔ مکہ فتح ہوا، حبار بن اسود کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے کو چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر کہا کہ حبار جا، تجھے آج میں معاف کرتا ہوں۔